أنت العزيز الحكيم. بارد بلند الصلوات. برادرانی بزرگان جیوکار، خداوند متعال نے بار بار اسی چیز کا ذکر کیا جاتا ہے کہ خداوند متعال نے ہم گناہگاروں کو اس دنیا میں پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے اور آخرت کی نجات کے لیے محمد و آل محمد جیسے ہادی عطا فرمائے. بے عیب لا ریب معصوم ہادی اللہ نے ہمیں عطا فرمائے. ان ہادیوں کی زندگی اس پروردگار کو راضی کرنے میں گزری اور ایسے راضی کیا اپنے پروردگار کو کہ خود پروردگار نے کہہ دیا: اے اہل بیت رسول، کان سعیکم مشکورا، تمہاری جو کوشش ہے وہ اللہ کے شکریہ ہے. تمہاری جو کوشش ہے وہ شکریہ کے قابل ہے. ایسے راضی کیا اپنے پروردگار کو، عبادتیں کر کر کے، ریاضتیں کر کر کے، مناجات کر کر کے. میرے بھائیوں، اللہ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، میں ہمیشہ یہ تکرار کرتا رہتا ہوں، اس کی نعمتیں اتنی لاتعداد ہیں، اتنی زیادہ ہیں کہ انسان ان کا شکر ادا حساب بھی نہیں کر سکتا، شمار بھی نہیں کر سکتا اور حق کے شکر بھی ادا نہیں کر سکتا. جو نعمتیں پروردگار نے ہمیں عطا کی ہیں اتنی لاتعداد نعمتیں ہیں. خدا جانتا ہے یہ بدن انسان کا کتنی نعمتوں سے بھرا ہوا ہے. ذرا غور کریں اپنے بدن پر کتنی بے شمار نعمتیں، ہزاروں کی تعداد میں اس بدن میں نعمتیں پوشیدہ ہیں. کسی ایک نعمت کا تھوڑا سا احساس کریں کہ اگر خدا نہ کرے وہ نعمت اس انسان کے پاس نہ ہو تو پھر اس کی زندگی کیسے گزرے گی. آنکھ نعمت ہے، پوچھیں اس سے جو آنکھوں سے محروم ہے. ہاتھ نعمت ہے، پوچھیں اس سے جو ہاتھوں سے محروم ہے. قدر کریں ان نعمتوں کی اور شکر ادا کریں پروردگار کا کہ اللہ نے ہمیں یہ عطا کیے. وہ کتنا قادر ہے، کتنا قدرت رکھنے والا ہے پروردگار. اس بدن میں جو اعضاء اللہ نے رکھے، ان اعضاء میں سے چھوٹا سا عضو ہے جسے زبان کہا جاتا ہے، جس کے ذریعے ہم بولتے ہیں، کلام کرتے ہیں. اور اس زبان کے متعلق انشاءاللہ کبھی لیکچر پیش کریں گے. کسی زبان کے ذریعے انسان ثواب بھی کماتا ہے اور گناہ بھی حاصل کرتا ہے. 20 کے قریب گناہ ہیں جو زبان کے ذریعے کیے جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ جو لوگوں کو جہنم میں لے جانے والی ہوگی وہ زبان ہوگی. اور اس کے بارے میں رسالہ سجادیہ میں، رسالہ میں میرے مولا سجاد نے بڑا بیان فرمایا کہ اس زبان کا حق کیا ہے. سارے اعضاء کے حق میں مولا نے بیان فرمایا. تو یہ زبان اللہ نے اتنی قدرت سے بنائی ہے، کتنا قادر ہے وہ پروردگار. ایک چھوٹی سی زبان کو بنایا. ایک بدن ہے انسان کا، ایک زبان ہے. ایک چھوٹی سی زبان کو اللہ نے خلق فرمایا اور اس زبان میں اللہ نے تقریباً 4000 سوراخ پیدا کیے ہیں. کتنا قادر ہے. 4000 سوراخ اللہ نے اس زبان میں رکھے ہیں. اور ہے تو ایک زبان لیکن کتنا قادر ہے. اسی زبان میں اگر کوئی میٹھی چیز آتی ہے تو مٹھاس محسوس ہوتی ہے، کوئی کڑوی شے آ جائے تو کڑوا
محسوس ہوتا ہے۔ اللہ نے بنایا تو ایک ہے نا زبان کو، ایک زبان ہے، لیکن اس میں سوراخ رکھے ہیں۔ یہ قدرت ہے اس پروردگار کی، اسی ایک زبان پہ ایک چیز آتی ہے تو کڑواہٹ محسوس کرتا ہے انسان، اور ایک چیز آتی ہے تو مٹھاس محسوس کرتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا اس لیے تاکہ تجھے میری قدرت کا اندازہ ہو۔ اللہ نے میٹھی چیزیں کون سی خلق فرمائی ہے؟ کڑوا کن چیزوں کو بنایا ہے۔ ایک ہی زبان میں یہ ذائقے رکھے ہیں، اسی زبان سے ذائقہ مٹھاس محسوس ہوتی ہے، اسی زبان سے کڑوا ذائقہ محسوس ہوتا ہے۔ جی یہ نعمت ہے پروردگار نے جو ہمیں عطا کی ہے۔ زبان نعمت ہے، آنکھیں نعمت ہیں، ان نعمتوں کا احساس کریں اس اللہ نے کتنا کرم فرمایا، کتنا احسان فرمایا کہ ہمارے بدن میں اتنی نعمتوں کو رکھا ہے۔ اس کی نعمتیں اتنی لاتعداد ہیں، نہ شمار کر سکتے ہیں، نہ حق کے شکر ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا قادر ہے بنانے والا۔ اللہ اکبر۔ خدا جاتا میں دو چیزیں آپ کے سامنے آج ایک ذہن میں بات آ گئی۔ اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں نا، ان نعمتوں میں سے جو عظیم نعمتیں ہیں، ہمیشہ میں مدرسوں میں بار بار ذکر کرتا رہتا ہوں، اور آج کے دن بھی والا کہ چونکہ شہادت سے منصور ہے تو چلو ذکر معصومی کے دو جملے ہو جائیں۔ اللہ نے جو نعمتیں عظیم ہمیں عطا کی ہیں، انسان بنانے کے بعد، مسلمان بنانے کے بعد، وہ عظیم نعمتیں یہ ہیں، تو عظیم شاہکار ہمیں عطا کیے۔ ایک مصطفیٰ عطا فرمایا، دوسرا مرتضیٰ عطا فرمایا۔ ایک مصطفیٰ عطا فرمایا، ایک مرتضیٰ عطا فرمایا۔ مصطفیٰ جیسا نبی عطا فرمایا، مرتضیٰ جیسا امام عطا فرمایا۔ اللہ نے عظیم ہادی ہمیں عطا فرمایا، یا عظیم رہنما ہمیں عطا فرمائے، آل محمد جیسے رہبر عطا فرمائے، اہل بیت جیسے قائدین ہمیں عطا فرمائے۔ ان 14 معصومین میں سے 2 تحفے ایسے تحفے ہیں کہ دنیا آج ان کی قیادت کے گن گاتی ہے۔ وہ تحفے کیا ہیں؟ ایک نہیں بلکہ 2 علی اللہ نے ہمیں ایسے عطا فرمائے۔ ایک علی دادا علی ہے، ایک علی پوتا علی ہے۔ دادا علی ابن ابی طالب ہے، پوتا علی ابن حسین ہے۔ دادا علی ابن ابی طالب ہے اور پوتا حسین ابن حسین کا بیٹا ہے، علی ابن الحسین ہے۔ دادا بھی عظیم ہے، پوتا بھی عظیم ہے، وہ عظیم امام علی بھی عظیم، یہ پوتا سجاد یہ بھی عظیم۔ ان دونوں علیوں نے ہمیں 2 تحفے عطا کیے ہیں۔ دادا علی نے ہمیں نہج البلاغہ عطا کیا ہے، اور جو پوتا علی ہے اس نے صحیفہ سجادیہ عطا فرمایا۔ ایک دادا علی ہے، ایک پوتا علی ہے۔ جو دادا ہے وہ ابو طالب کا بیٹا ہے، جو پوتا ہے وہ حسین کا بیٹا ہے۔ دادے نے ہمیں نہج البلاغہ جیسا تحفہ دیا، اور پوتے نے ہمیں صحیفہ سجادیہ جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ اور یہ ایسے عظیم تحفے ہیں، آج دنیا، آج غیر مسلم یہ اقرار کر چکے ہیں، لولا خطب علی ابن ابی طالب لما عرف المسلمون التوحید۔ اگر علی نہج البلاغہ کا تحفہ نہ دیتا، دنیا کو خدا کا پتہ نہ چلتا۔ اگر سید سجاد صحیفہ سجادیہ کا تحفہ نہ دیتے، لوگوں کو اللہ سے مانگنے کا ڈھنگ نہ آتا۔ جی ایک نہج البلاغہ کا تحفہ، ایک صحیفہ سجادیہ کا تحفہ۔ نہج البلاغہ نے ہمیں بتایا اللہ کیا ہے، توحید کیا ہے۔ صحیفہ سجادیہ نے بتایا اس اللہ سے مانگنا کیسے ہے۔
کی بارگاہ میں مناجات کیسے کر رہے ہیں؟ اگر نہج البلاغہ نہ ہوتی دنیا کو اللہ کا پتہ ہی نہ چلتا۔ یہ تو علی نے بتایا ہے کہ خدا کیا ہے۔ آج دنیا کہتی ہے شیعہ جو ہے وہ توحید پرست نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں جیسی توحید اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے کسی کے پاس ہے نہیں ایسی توحید۔ ہم اس توحید کو نہیں مانتے جو یہ کہے کہ میں نے اللہ کو 99 مرتبہ دیکھا، ایک مرتبہ اور دیکھا تو سنچری پوری ہو جائے گی۔ جی ہم اس اللہ کو مانتے ہیں کہ جس سے علی سجدہ کرتا ہے، اور جب علی سے پوچھا گیا ربا کا، اے مولا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو میرے مولا نے فرمایا کہ علی اس رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جس سے علی نے دیکھا نہ ہو، لیکن خبردار خیال یہ نہ کرنا وہ ان آنکھوں سے نظر آنے والا نہیں ہے، وہ یقین کی آنکھوں سے نظر آنے والا ہے۔ علی نے ہمیں نہج البلاغہ دیا ہے، نہج البلاغہ نے ہمیں بتایا کہ خدا کیا ہے۔ یہ خدا کیسا ہے؟ اگر نہج البلاغہ نہ ہوتی لما عرف المسلمون توحید، مسلمانوں کو پتہ ہی نہ چلتا کہ توحید ہے کیا۔ اور علی بن حسین نے ہمیں سیف سجادیہ عطا کیا۔ اللہ اکبر، اگر سیف سجادیہ نہ ہوتا لوگوں کو اللہ سے مانگنے کا ڈھنگ ہی نہ آتا۔ اللہ سے مانگنا کیسے ہے؟ اس کی بارگاہ میں جھکنا کیسے ہے؟ اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے کیسے ہے؟ تو اس علی نے بتایا، علی بن حسین نے بتایا، جس نے عبادتوں میں اتنا رنگ دکھایا۔ دادا علی تھا 1000 رکعت نماز پڑھنے والا ایک رات میں۔ اس کے بعد معصوم فرماتا ہم حیران تھے کہ علی کی سنت کو پورا کون کرے گا کہ ایک رات میں 1000 رکعت نماز۔ علی کی سنت کو پورا کیا، علی کے پوتے زین العابدین نے پورا کیا۔ میرے مولا کا 500 کھجوروں کا باغ تھا، ہر کھجور کے درخت کے نیچے 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے، پھر 1000 رکعت نماز میرے مولا سجاد ادا کرتے تھے۔ یہ اور اتنی انداز سے اپنے مالک کی عبادت کرتے تھے، رو رو کے کہتے تھے پروردگار اللہم اذقنی حلاوت ذکر کا، پروردگار اپنے ذکر کی مٹھاس کا ذائقہ عطا فرما، پروردگار اپنے ذکر کی شیرینی عطا فرما کہ میں تیرے بار بار تیرے ذکر کرتا رہوں۔ سیف سجادیہ میں میرے مولا نے بتایا اس اللہ سے مانگنا کیسے ہے، اور فرمایا یہ وہ ذات ہے جسے جتنی بار مانگو گے وہ ناراض نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو دنیا کا مزاج ہے کہ دنیا والے بار بار مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں، وہ ایسا کریم ہے نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ یہ دو تحفے اللہ نے ہمیں عطا کیے، ایک نہج البلاغہ، ایک سیف سجادیہ۔ نہج البلاغہ نے ہمیں توحید بتائی، سیف سجادیہ نے ہمیں اللہ سے مانگنے کا طریقہ بتایا۔ بیمار ہو تو کیسے دعا مانگو، بے اولاد ہو تو کیسے دعا مانگو، بارش نہیں ہو رہی تو کیسے دعا مانگو، رزق تھوڑا ہے تو کیسے دعا مانگو، گھر میں مصیبت ہے تو کیسے دعا مانگو، ہر رنگ میں میرے مولا نے بتایا ہے۔ جی ہر دن کی دعائیں ہیں۔ مومن کہتے ہیں یہ منگل ناز ہے یہ کام نہ کرو، بدھ ناز ہے یہ کام نہ کرو۔ خدا کے بندے اہل بیت کے ماننے والے تو عقیدہ کیوں رکھتا ہے؟ صرف امامی اجنتری پہ نہ گیا، پر امامی اجنتری میں جو لکھ دیا گیا یہ ناز ہے یہ ساد ہے، اپنے معصومین کی سیرت کا مطالعہ کر۔ امامی اجنتری کے میں مخالف نہیں، اچھی چیزیں ہیں اس میں، لیکن جو دنوں کے حوالے سے ہے اس پہ عمل نہ کر۔ یہ دن ناز ہے یہ کام نہیں کرنا، یہ دن ناز ہے یہ کام نہیں کرنا۔ آپ میرے مولا سجاد کی دعائیں پڑھ، ان کا مطالعہ کر۔ میرے معصوم اماموں نے فرمایا ہر دن ہر امام سے منسوب ہے، منگل کسی امام سے منسوب ہے، بدھ کسی سے منسوب ہے، جمعرات کسی سے منسوب ہے، جمعہ میرے مولا امام زمانہ سے منسوب ہے۔ ہر دن کی مناسبت سے میرے مولا سجاد کی دعائیں ہیں۔ اگر اس دن کی کوئی نحوست ہے ایک روٹین بنا لے، ایک عادت بنا لے، ہر روز اس صبح کی دعا کا مطالعہ کر۔ میرے معصوم امام فرماتے ہیں اس دن کی دعا کا مطالعہ کرے گا
مولا سجاد کی دعا کو تلاوت کرے گا، اس دن کی جتنی نحوست ہے وہ دور ہو جائے گی۔ وہ نحوستیں جانے تیرا مولا امام سجاد جانے، وہ دن تیرے لیے ساتھ بن جائے گا۔ جی سارے دن خدا کے دیکھ ہیں، اقرب ہے کوئی اگر مسئلہ ہے صدقہ دے کے کام کر لیں، یہ دعائیں ہیں اسی لیے اگر کسی دن کی کوئی نحوست ہے یہ دعا پڑھو گے نحوستیں ختم ہو جائیں گی۔ اپنے آپ کو شیعہ بنانے کی کوشش کریں، وہ صفات پیدا کریں جو معصومین چاہتے ہیں، وہ صفات پیدا کریں جو آل محمد نے شیعہ کی بتائی ہیں۔ صفات سے خالی ہیں، وہ صفتیں موجود نہیں ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بڑے محب ہیں۔ ایک شخص آیا تھا امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں، میرے مولا کی بارگاہ میں آ کے کہتا ہے کہ جب انا رسول اللہ انا شیعۃ کل مخلص، انا شیعۃ کل خلص، میں آپ کا ٹاپ کا شیعہ ہوں۔ دیکھا ہونا جو ترجمہ آپ کو سمجھ آئے، میں آپ کا ٹاپ کا شیعہ ہوں، فن خان شیعہ ہوں، فن خان شیعہ ہوں۔ ترجمہ اگرچہ اس کا اور بنتا ہے، یہ جب گنے کا رس نکالا جاتا ہے نا، اور جب گڑ بنایا جاتا ہے، شاید جانتے ہوں گے، تو اس میں ایک پروسیس ہوتا ہے، اس کا پت بنتی ہے، رو ہم تو رو کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں، رو کے بعد جو ہے وہ گڑ تیار ہوتا ہے۔ تو وہ کتنے پروسیس سے گزر کر جو گڑ تیار ہوتا ہے اس کو خلص کہا جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے خالص، پیچھے سارے پروسیس چھوڑ کے آیا، ان پروسیس سے گزر کے آیا۔ تو حقیقت میں شیعہ وہ ہوتا ہے جو خالص شیعہ ہوتا ہے، جو ساری مصیبتوں سے نکل کر آتا ہے، غیبتیں چھوڑ کے آتا ہے، چولیاں چھوڑ، سمجھ آ رہی ہے باہر کی، غیبت چھوڑ کے آتا ہے، چغلی چھوڑ کے آتا ہے، بدکاریاں چھوڑ کے آتا ہے، مصیبتوں سے نکل کر جب آتا ہے تو خالص شیعہ بن جاتا ہے۔ اس نے دعوت کیا جو انا شیعۃ کل خلص، مولا میں آپ کا فن خان شیعہ ہوں، میں آپ کا ٹاپ کا شیعہ ہوں۔ میرے مولا نے کہا، کیا کہا؟ خالص شیعہ ہوں، مخلص شیعہ۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا ہمارے جو مخلص شیعہ ہیں نا، ان کی مثال ہلقیل جیسی ہے، من آل فرعون، ہلقیل آل مومن آل فرعون۔ 2 مرتبہ اس کے بارے میں میرے مولا نے کہا کہ یہ مومن ہے۔ ایک قرآن نے 1 مرتبہ کہا ہے مومن آل فرعون، میرے مولا نے 2 مرتبہ کہا کہ یہ مومن ہے اور مومن آل فرعون ہے۔ کبھی مطالعہ کریں اس کا، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کون تھا، رشتہ دار تھا فرعون کا، لیکن کیسے ایمان لے آیا۔ اور دوسرا کہا کیا تم حزقیل جیسے ہو، اپنے آپ کو خلص شیعہ کہتے ہو؟ کیا تم مومن آل یاسین جیسے ہو؟ سورہ یاسین کا مطالعہ کریں، سورہ یاسین میں بھی ایک مومن کا ذکر کیا گیا ہے۔ تفسیر پڑھیں تو حبیب نجار جو ہے آپ کو ذکر ملے گا، اس کا واقعہ پڑھیں گا۔ کیا تم حزقیل جیسے ہو؟ کیا تم مومن آل یاسین حبیب نجار جیسے ہو؟ کیا تم سلیمان فارسی جیسے ہو؟ کیا تم ابو ذر جیسے ہو؟ جو مومن ہوتا ہے نا، وہ دنیا کے حشرات حیوان بھی اس کی بات مانتے ہیں، اس کے تابع ہو جاتے ہیں، وہ اس قدر اپنے آپ کو متقی پرہیزگار بنا لیتا ہے۔ محمد رشید نے میرے مولا رضا کا ایک ماننے والا تھا، 2-4 منٹ شاید آ جائیں گے، پتہ چلے کہ مومن کیسا ہوتا ہے۔ تو مامون جانے لگا عراق، راستے میں سمندر تھا، دریا تھا، تو یہ ماسکی تھا، حالانکہ یہ کنورٹ ہوا تھا، پہلے نہیں تھا۔ عباسیہ حکومت کی خدمت کرتا تھا، کبھی ایک مشکیزہ والا رضا کے گھر بھی پہنچا دیا۔ تو اس نے مامون نے کہا کہ اے بدا خدا، مجھے مولا سے نا، مولا رضا سے کوئی چٹھ لکھوا کے دے دیں کہ میں سفر میں جا رہا ہوں، تاکہ اگر کوئی سمندری طوفان آ جائے تو ہم طوفان سے بچ جائیں، غرق نہ ہو سکے۔ تو اس نے کیا کیا؟ کچھ دیر کے لیے کیا، ایک چٹھ لے کے آیا، وہ چٹھ لے کے چلا گیا۔
मामों ने सफर किया, अचानक समंदर का आपको पता है कि वो दौड़े मारता रहता है, अचानक उसकी लहरें उठी, एक तूफान सा उठा, तो उसने कहा था कि ये चिट दिखा देना समंदर को, समंदर तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। तो मामा रशीद ने वो चिट खोली और उसको ऐसे सामने किया, समंदर की लहरें नीचे चली गई, ये बच गया। सफर से वापस आया तो घर आके कहता है कि मुझे चिट खोल के देखना तो चाहिए कि इसमें लिखा क्या है। चिट को खोला तो लिखा हुआ था, ये जो चिट देने वाला मोमेंट था मौला रजा का मानने वाला, इसका नाम था मारूफ करखी। आप जानते होंगे मारूफ करखी। उस चिट पे इसने लिखा अल्लाहुम्मा अंजे हो बेहक़ मारूफ करखी, कि परवरदिगार मारूफ करखी के सदके में वसीले से इसको नजात अता फरमा, मारूफ करखी के वसीले से इसको नजात अता कर। उसको गुस्सा आ गया, उसने जलाल को सफाई को भेजा, पकड़ के ले आओ, इसने धोखा किया। मैंने कहा था कि मौला से मुझे लिखवा के दे, इसने खुद लिख दिया, अपना नाम लिख दिया। मारूफ करखी आ गया, क्या बात है? कहा मैंने कहा था इमाम से चिट लिखवा के दे, तूने अपना नाम लिख दिया। उसने कहा समंदर से तो बच गया है ना, समंदर से बच गया। कहते हाँ वो तो बच गया, लेकिन तूने इमाम का नाम क्यों नहीं लिखा? तू तो नौकर है, तूने क्यों लिखा? तो उसने तो मुस्कुरा के कहा जब ऐसे काम मौला के नौकर हाल कर सकते हैं, इमाम को तकलीफ देने की जरूरत क्या है? क्या तुम हिजकील हो? क्या तुम मामे आले फिरौन हो? क्या तुम सलमान हो, अबू ज़र की तरह हो, मिक़दाद की तरह हो? कहा नहीं। फरमाया पहले अपने आप को इनकी तरह बनाने की कोशिश करो, फिर हम तस्लीम करेंगे कि तू हमारा शिया है। अगर इन जैसा नहीं बन सकता फिर शिया न कहलवा, फिर ये कह दे कि मौला हम आपसे मोहब्बत करने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ